دوستو جس زمین پر آپ رہتے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور یہ ویڈیو آپ جہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی پہلے سوچا کہ یہ زمین کیسے بنی اور کب وجود میں آئی؟ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ زمین کے وجود کی کہانی کائنات کی ایک بڑی کہانی سے شروع ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایک بگ بینگ بلاسٹ ہوا تھا جو کہ آج سے 13.8 بلین سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اسی دھماکے کے بعد چھوٹے چھوٹے ایٹمی پارٹیکلز نے مل کر ایک ایٹم بنایا اور ایک پہلا ایلیمنٹ بنا۔ دوستو ہمارے سولر سسٹم میں سورج اور دوسرے سیارے یا گرہ آتے ہیں، اور جس زمین یا پرتھوی پر ہم رہتے ہیں یہ بہت بعد میں بنا، تقریباً آج سے 4.6 بلین سال پہلے۔ اس وقت سورج کے ارد گرد سیارے نہیں بلکہ گرد کے بادل گردش کرتے تھے۔ ایک عمل جسے ہم نیبولر ہائپوتھیسس کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سورج کس طرح درمیان میں ہے اور دوسرے سیارے یا گرہ اس کے ارد گرد ہیں۔ باہمی قوت کشش کے باعث ان گرد کے بادلوں نے چٹانوں کی شکل اختیار کر لی، اور پھر کئی ملین سال کی محنت کے بعد ان چٹانوں نے مل کر کئی سیاروں کو جنم دیا۔ آج سے لگ بھگ 4 یا 4.6 ملین سال پہلے سورج کے گرد دوسرے سیاروں کا جنم ہو چکا تھا، جس میں ہماری یہ زمین بھی شامل تھی۔ لیکن اس وقت یہ زمین ایک آگ کا گولا تھی جس کا درجہ حرارت 1200 سینٹی ڈگری گریڈ تک تھا۔ ایک سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو آج کی زمین ہری بھری اور پانی سے لپٹی ہوئی ہے، اور اگر دوسری جانب ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت کی زمین ایک خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ دوستو اس وقت فضا بہت زہریلی تھی جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، آبی بخارات تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت زمین پر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک سیارہ تیا زمین کی گریوٹی کے زد میں آ کر ٹکرا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ کچھ حصہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے اور باقی کا ملبہ اسپیس میں زمین کے ارد گرد گھومنے لگ جاتا ہے۔ اس ملبے کی باہمی کشش کے باعث آہستہ آہستہ یہ ایک کرے یا گولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یوں زمین کے گرد چاند کا جنم ہوتا ہے۔ اس وقت زمین کی گردش اتنی تیز تھی کہ ایک دن 6 گھنٹے کا ہوتا تھا، جس میں 3 گھنٹے رات اور 3 گھنٹے دن ہوتا تھا۔ بہت عرصے تک زمین پر سکون رہتی ہے اور زمین کا ٹمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن 4000 ملین سال پہلے ہمارے سولر سسٹم میں بننے والے سیاروں یا گرہوں کی چٹانیں زمین کی گریوٹی میں انٹر ہوتی ہیں اور زمین پر بمباری کی صورت میں برستی ہیں۔ یہ بمباری تقریباً 20 ملین سال تک چلتی رہتی ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری معدنیات اور پانی لے کر آتی ہیں۔ چلیں اس زمین یا پرتھوی کو ایک مسٹری باکس کے طور پر امیجن کرتے ہیں۔ دوستو آرکین ایون جو کہ آج سے 4 سے 2.5 بلین سال پہلے کا ٹائم ہے، اور سائنٹسٹ کو یقین ہے کہ اس ٹائم کچھ ایسا عجیب ہوا جب زندگی نے جنم لیا۔ اس زمین یا پرتھوی پر زندگی کو مکمل ہونے کے لیے بہت سی چیزیں درکار تھی۔ اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو اس وقت زمین پر رہنے کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جیسے آکسیجن، پانی جیسی چیزیں۔ اور اگر ہم بات کریں آرکین ایون کی تو اس ٹائم پیریڈ میں زمین تھوڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہاں سمندر اور ایٹماسفیئر میں پانی کے بخارات، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن جیسی کچھ چیزیں شامل تھیں۔ دیکھیں اس وقت سمندر ایک بہت بڑے پیالے کا کام کر رہا تھا۔ جیسے ہم جب گھر میں کیک وغیرہ بناتے ہیں تو ایک بڑے پیالے میں شوگر، ایگز کو مکس کرتے ہیں اور وہ ایک کیک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں کیمیکل نے ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرنا شروع کیا اور زندگی کے بلاکس کو بنانا شروع کر دیا، اور تب یونی سیلر آرگنزم کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کریچرز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یونی سیلر آرگنزم میں صرف ایک سیل ہوتا ہے جو کہ ان کی پوری باڈی کے اندر وہ تمام فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ہماری باڈی میں جو موومنٹ ہوتی ہے یا جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ سب ان سیلز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پہلی چھوٹی لائف تھی جس کا آغاز اس زمین پر ہوتا ہے۔ یہ سنگل باڈی سیلز کمیونٹیز بناتے تھے اور گروپس میں رہتے تھے۔ پروٹوروزوئک ایون، اس دور میں ہماری زمین پر بہت اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ دوستو یہ ٹائم آج سے 541 ملین سے 2.5 بلین سال پہلے کا وقت ہے، جب زمین پر آکسیجن نہیں تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے آرگنزم سمندر میں رہتے تھے۔ یہ بیکٹیریا فوٹو سنتھیسس کے عمل کے ذریعے سمندر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو سورج کی روشنی کی مدد سے گلوکوز میں تبدیل کرتے تھے اور خوراک حاصل کرتے تھے، اور آکسیجن گیس کو بطور بائی پروڈکٹ خارج کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے سمندر میں کافی مقدار میں آکسیجن بھر جاتی ہے، اور اگلے 2000 ملین سالوں میں آکسیجن لیول ایٹماسفیئر میں بڑھتی رہتی ہے، اور اس طرح سے زمین میں کافی حد تک آکسیجن اکٹھی ہو جاتی ہے۔ فینروزوئک ایون،
दोस्तों ये दौर तकरीबन आज से 541 मिलियन साल पहले का है। इसको हम 3 जोगों में देखते हैं और पहले नंबर पर आता है सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। दोस्तों पैलोजोइक के दौर या योग को हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। ये वो दौर है जब जिंदगी का आगाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जिनमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स और पौधे तैयार होते हैं। दोस्तों इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक साइड पर वर्टिब्रेट्स हैं और दूसरी साइड पर इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश जैसे जानदार आते हैं और दूसरी जानिब वर्म्स, ऑक्टोपस और स्टारफिश जैसी चीजें आती हैं। दोस्तों इस दौर को डायनासोर का दौर भी कहा जाता है, जब पूरी जमीन पर वो हुकूमत किया करते थे। और इसी दौर में एक एस्ट्रॉयड आकर जमीन से टकराता है और जितने भी डायनासोर होते हैं जमीन पर उन सब की मौत हो जाती है। ये दौर या योग आज से 66 मिलियन साल पहले का है। इस दौर या योग में जमीन पर पौधे और जानवर सबसे ज्यादा नजर आते हैं और इसी दौर में इंसान की जिंदगी का आगाज होता है। और उस वक्त से लेकर आज तक इंसानों ने इस जमीन को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज इसी जमीन या पृथ्वी को हम इंसान बर्बाद कर रहे हैं। दरख्त लगाने के बजाय हम उनको काट रहे हैं, हर जगह इंडस्ट्री लगा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि इस जमीन से ऑक्सीजन फिर खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।